خلوص سے یعنی نئے ایمان والوں کے ساتھ دیتے ہیں، وہ مشکلات آنے کے اوپر پاؤں پلٹ لیتے ہیں اپنے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت دی۔ اس کے بعد پارہ نمبر 1 میں یعنی پہلے 3 کیٹیگریز بتائیں، کون سے لوگ؟ مومنین، کافر اور منافقین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے دی کفار کی اور منافقین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ تھے نا، ان کو کہا کہ ایمان لے آؤ۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر ہماری زندگی کا مقصد طے کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور پھر اس کا حکم ماننا ہے، اس کی رضا کے کام کرنے ہیں اور نافرمانی کے سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ تو پھر ہمیں آخرت میں پھر کوئی سزا نہیں ملے گی اگر ہم اللہ کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ان لوگوں کو کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، تمہیں چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک بھی صورت بنا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر یہ آپ کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، پھر جاؤ ایسا کرو کہ سارے دوستوں کو ملا لو، سارے دوستوں کو اپنوں کو لے آؤ، سرداروں کو لے آؤ، سب لوگوں کو لے آؤ، اور پھر اس کی ایک صورت بھی بنا کے دکھاؤ ذرا۔ نہیں بنا پاؤ گے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام جیسا کوئی بھی آج تک نہیں بنا پایا، اللہ کے کلام جیسا آج تک کوئی بھی نہیں بنا پایا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انشاءاللہ اس کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے آگے پارہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان تخلیق کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اختیار دے دیں گے، ارادہ دے دیں گے کہ اس کی پورا اختیار ہوگا، ہمارا اختیار ہے نا کہ ہم چاہے تو سیدھے راستے پر چلیں، چاہے تو الٹے راستے پر چلیں، چاہے تو ہم نیکی کا کام کریں، چاہے تو گناہ کے کام کریں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہمارے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے ہم، لیکن جی اب نماز آپ مرضی ہے نا پڑھنے جائیں نہ جائیں، ہمارا حساب کتاب ہوگا نا، پھر دیکھیں گے پاس کون ہوتا ہے، فیل کون ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اگر انسان بنائیں گے خلیفہ اور آپ اس کو اختیار بھی دیں گے تو وہ تو پھر زمین میں فساد کرے گا، وہ تو لڑائی جھگڑے کرے گا، خون بہائے گا، وہ تو بہت برے کام کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے خلیفہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا، اور پھر اس علم کی عظمت کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام اور فرشتے جو تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی میٹنگ بلائی جس میں فرشتے بھی تھے، سیدنا آدم علیہ السلام بھی تھے اور ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غضب میں آ کے اللہ تعالیٰ کو بہت، کیونکہ اللہ کا جو حکم نہیں مانتا اللہ کو بہت برا لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے انکار کی وجہ سے اور اس کے تکبر کی وجہ سے سزا دی اور کہا جاؤ تم مردود ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مردود یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ نے اس پہ لعنت کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا، یعنی اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے اچھے کاموں، اب بعد میں وہ کیا ہوا، اس کے اندر تھا تکبر، وہ برا بن گیا نا، اس نے کیا کیا، اس نے انسان کو جو اللہ کا حکم تھا نا اس نے سجدہ نہیں کیا، ایکچولی سجدہ جو تھا نا وہ اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، کہ اللہ کے جو اللہ نے حکم دینا ہے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ فرشتوں نے اطاعت کی، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں تکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو اپنے سے کم سمجھنا۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، میں تم سے بہتر ہوں، میں تم سے اچھا ہوں،
تو پھر ابلیس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا دی کہ نکل جاؤ جنت سے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اسے نکال دیا اسے بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ اچھا میں انسان کو بھٹکاؤں گا. تو اس نے کیا کیا؟ اب آزمائش تھی, دنیا میں بھی آزمائش ہے, اس وقت بھی تھی انسان کی آزمائش, اب بھی آزمائش ہے. اس وقت کیا تھی آزمائش؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنت میں جو مرضی کھاؤ پیو, یہاں رہو, موج کرو, ٹھیک ہے نا, مزے سے رہو. تو لیکن ایک وہ درخت ہے بس اس کا پھل نہ کھانا, باقی جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا نا, لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے ان کو ٹریپ کیا. ابلیس نے ان کو ٹریپ کیا اور پھر کیا کہا, انہیں جا کے پھسلایا کہ ہاں جی آپ نا کوئی بات نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, کھا لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم زندگی میں جب کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اگر تو ہم اللہ کی مدد مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرمانا, یہ میں اچھا کام کرنے لگا ہوں, مجھے توفیق بھی دینا اور مجھے ثابت کرنی بھی دینا, تو ہم وہ اچھا کام کر لیتے ہیں. ورنہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو پھسلاؤں. جیسے شیطان سب سے زیادہ جو ہم پہ حملے کرتا ہے نا, وہ حملے کرتا ہے کہ چلو نماز چھوڑ دو, ابھی کوئی بات نہیں, ابھی بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے, اب تھوڑی دیر پہلے ہوم ورک کر لو, پہلے گھر کے کام کر لو, یا پہلے کھیل لو, پہلے گراؤنڈ سے ہو آؤ, تو اس کے بعد کر لینا. پھر شیطان ہمیں کئی بار ایسے برے کام کرنے کو کہتا ہے, جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں منع کی ہیں نا, جیسے تھوڑی سی تو منع کی ہیں کہ آپ نے یہ حرام چیزیں ہیں یہ نہیں کھانی, باقی جو مرضی کھاؤ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے پھل دیے, اللہ تعالیٰ نے اتنی سبزیاں دیں, اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس کچھ چیزوں سے منع کیا. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا وہ والی جو کولڈ ڈرنک ہے نا, تھوڑی سی وہ پی لیتے ہیں, چلو تھوڑا سا یہ کھا لیتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ, ہم دیکھیں گے کہ حلال چیزیں ہی بس کھانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں. اور پھر ہم سب سے زیادہ جو شیطان حملے کرتا ہے نا, وہ ہماری حیا پہ حملے کرتا ہے. ہماری حیا پہ کیا حملے کرتا ہے کہ ہمارا جو سطر ہے نا, آپ کو پتہ ہے سطر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے چھپانے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو لڑکیوں کا بھی سطر ہوتا ہے اور مردوں کا اور لڑکوں کا بھی سطر ہوتا ہے. جو لڑکیوں کا سطر ہوتا ہے نا, اس میں کیا شامل ہے؟ پورا باڈی, یعنی ہم صرف اپنے ہاتھ کھول سکتے ہیں, اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں, اور یا اپنے پاؤں ہمارے نظر آتے ہیں, باقی پورا باڈی کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورا باڈی کور ہوتا ہے, ہیڈ بھی کور ہوتا ہے, یہاں تک فیس بھی کور ہوتا ہے, ہمارے ہینڈ سے لے کے فیٹ تک ہم پورے کور ہوتے ہیں. لڑکیاں پوری کورڈ ہوتی ہیں, اور مرد جو ہوتے ہیں کندھے سے لے کے ٹخنے تک, ان کے جو یہ حصہ ہے نا, یہاں سے لے کے جو ناف کا حصہ ہوتا ہے اور ٹخنوں تک, یعنی گھٹنوں سے اوپر تک, یا گھٹنوں سے نیچے تک, تو یہ کورڈ ہونا چاہیے. تو ہمیں گھٹنے ننگے نہیں کرنے, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم فل کورڈ ہوئے. ٹھیک ہے نا, باہر جاتے ہوئے بھی اور اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے بھی, قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہم فل کورڈ ہو. تو شیطان حملے کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, ابھی تو تم چھوٹے ہو, ابھی تو تم رہنے تو دوپٹہ کیا کرنا ہے لے کے. پھر شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور پھر فوراً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ویسے ہی بنانا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اب شیطان نے کیا کیا؟ حملہ کیا. شیطان نے ٹریپ کر کے انہیں برگلایا. وہ بڑا ہی خوبصورتی سے انہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کھا لو کچھ نہیں ہوتا. تو کیا ہوا؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے اور حوا نے کھا لیا. اب جب کھا لیا تو کیا ہوا؟ ان کے جو سطر تھا وہ کھل گیا, یعنی ان کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لباس دیا تھا نا جنت کا, تو انہوں نے, کیونکہ ان سے اب غلطی ہو گئی تھی یہ, تو اس خطا کے بدلے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ اگر غلطی کرو گے, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مسٹیک کرتے ہو اور وہ کسی کو پتہ چل جائے تو کیا ہوتی ہے؟ شیم ہو جاتی ہے نا, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو پھر ان کو وہاں پر ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انہیں دعا سکھا دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا مان لی, قبول کر لی. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی, ہم سے بھی راضی ہو جائے. اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ کوئی بھی غلطی ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, فوراً سے معافی مانگ لینی ہے. غلطی ہو جاتی نا انسان سے, تو فوراً اللہ سے توبہ کر لینی ہے اور سوری کر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارہ میں فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا, دنیا کے امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ تو ابلیس اس دنیا میں بھی ہم سب کا دشمن ہے. ابلیس آج بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے. اور جو کامیاب ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
جو ہدایت پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا. وہی انسان جو ہے قرآن کو جو فالو کرے گا, جو قرآن کے رستے پہ چلے گا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا, ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا, وہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 40 سے 46 تک ایک سلسلہ شروع کیا بنی اسرائیل کا. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ جی کون ہے بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا نام, ان کا ایک لقب تھا اسرائیل, جس کے نام پہ بنا تھا بنی اسرائیل. اچھا بیٹے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم, جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے نا, ان کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک بتایا؟ تھوڑی سی مسٹیک تھی, اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. کیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا ہدایت کی باتیں بتانے کے لیے, اور ان پہ تورات نازل کی تھی. بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام, جو کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے, سیدنا اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ فیملی ٹری میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا فیملی ٹری تھی. یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ٹھیک ہے نا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, ان کے ایک بیٹے تھے اسماعیل اور ایک بیٹے تھے اسحاق. ٹھیک ہے نا, اسحاق, اور اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب. ٹھیک ہے نا, یعقوب. اب یہ یعقوب کا جو لقب تھا نا وہ تھا اسرائیل. سیدنا یعقوب کا جو لقب تھا, سیدنا یعقوب پتہ ہے کس کے فادر تھے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے. تو سیدنا یعقوب کا جو لقب تھا, ان کا نیم جو تھا نا, ان کو اسرائیل کہتے تھے. ٹھیک ہے, اور اسرائیل کہتے تھے, اور اسرائیل کہتے تھے, اور اسرائیل بنی اسرائیل جو تھی قوم, تو بنی اسرائیل جو تھی وہ یعنی یعقوب کی اولاد, یعقوب کی اولاد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے نبی بھیجے. ٹھیک ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آئے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا, اور پے در پے یعنی کنٹینیوسلی بہت زیادہ نبی آئے, سینکڑوں نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنا علم دیا تھا اور اتنی نعمتیں دی تھی کہ اتنے احسانات کیے تھے کہ وہ لوگ حسد کی وجہ سے بھٹک گئے. ان لوگوں نے بنی اسماعیل سے حسد کیا اور ایمان بھی قبول نہیں کیا. بنی اسماعیل سے حسد کیا. یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسماعیل. اور بنی اسماعیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری فیملیز جب گزری, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کس کو سلیکٹ کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ان کو جیلسی ہوئی کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبی کو بھیجا گیا, ہم میں سے کیوں نہیں بھیجا گیا. تو اس جیلسی کی وجہ سے, اب سب سے مین پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے, جیلسی. تو جیلسی کی وجہ سے نا ان لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, ایمان ہی نہیں لائے. جب کتاب اتری نا قرآن پاک, تو وہ ایمان ہی نہیں لائے لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یعنی اتنا اپنے ان کے حسد اور ضد کی وجہ سے, ان کے دل کی سختی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ایمان ہی نہیں لا رہے اور ناشکری کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب ان پہ ڈھایا اور اللہ تعالیٰ نے سزائیں بھی دی. تو وہ لوگ ایسے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے, نافرمانی کرتے تھے اور حسد کرتے تھے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو کیے ہوئے وعدے تھے نا ان کو بھی پورا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کون سے وعدے بنی اسرائیل سے کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن پر ایمان لاؤ گے, ٹھیک ہے, اور عہد کو پورا کرو گے, نماز قائم کرو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے, اور پھر حق کو نہیں چھپاؤ گے. حق کیا تھا کہ ایک رسول آخری نبی آئیں گے, یہ حق تھا. انہوں نے اس کو بھی چھپایا, کسی کو بھی نہیں بتایا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے, یعنی تقوی اختیار کریں گے. پھر پیارے بچوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے نا. یعنی انسان یہ سوچے کہ میں نیک کام بھی نہ کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں, ایسا ہو سکتا ہے؟ حسد نہیں ہو سکتا نا. تو اگر ایک انسان جی شان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نیک کام کرنے کو کہا ہے ہم وہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے نا, ہے نا. تو اگر ہم برے کام کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے, اور پھر ہم سوچیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے یا ہمیں جنت مل جائے گی, تو یہ تو غلط ہوا نا, ایسے تو نہیں ہوگا نا.
اگر ہم اچھے کام کریں گے، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تبھی کیا ہوگا، ہمیں اللہ راضی ہو جائیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی. انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا سیٹرڈے کو آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اسی دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. آپ دیکھیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے نا. ہم جمعے کے وقت میں جب جیسی اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جمعے کی نماز کی طرف دوڑتے ہیں. اگر ہم اس وقت بزنس میں، جو بزنس مین ہے وہ بزنس میں لگے رہیں، گھر کی خواتین کاموں میں لگی رہیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ کام کرتے رہیں، اور بچے جو ہیں پلے گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کی نافرمانی ہو جائے گی نا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جیسے ہی اذان آئے ہم نے فوراً لپکنا ہے نماز کی طرف، فوراً ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، قرآن پاک کو مانو، قرآن پر ایمان لاؤ، اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، اور اللہ سے ڈر جاؤ. لیکن وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا، اور وہ لوگ اللہ کی سزا کے مستحق ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت بھی دے دی تھی. تو ایسے لوگ تھے بنی اسرائیل میں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات کیے تھے بنی اسرائیل پر؟ اب آپ بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات لکھیں کہ اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا احسان کیے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرعون سے ان کو نجات دے دی تھی، اور ان کے اوپر من و سلوہ اتارا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا؟ کتاب دی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا جب وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے. پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں مزے مزے کے کھانے دیے، من و سلوہ، اور پھر پانی دیا، چشمے دیے پانی کے. 12 چشمے بنے تھے نا، تو 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے بنے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں اور احسانات کیے، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ناشکری کی. اور پھر وہ ناشکری کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور انبیاء کو شہید کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائشیں کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ. فرمائشیں، یہ غلط فرمائش تھی نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ. اور پھر وہ کہتے تھے ہم من و سلوہ نہیں کھا سکتے، ہمیں سبزیاں جلا کے دیں، ہمیں ترکاریاں کھانی ہیں، ہمیں گندم کھانا ہے، ہمیں پیاز کھانے ہیں، ہمیں جو ہے وہ تازہ سبزیاں چاہیے زمین سے جو اگتی ہوں، ہم نے نہیں من و سلوہ کھانا. تو یہ ناشکری تھی نا. ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیبل پہ جو کھانا ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن اگر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے کے حقدار بھی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پہ نازل ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نجات کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کیسے دیں گے؟ کسی کے تعلق کی وجہ سے نہیں دیں گے، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھیں گے تب ہماری نجات ہوگی، اور ہم سے راضی ہوں گے تب ہماری نجات ہوگی. تو راضی کیسے ہوں گے؟ جب ہم نیک عمل کریں گے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں میں تو نیک عمل نہیں کرتی، بس میری ماما کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ماما کی وجہ سے یا کسی ایسے، کیا ہم کہیں کہ ہمارے بابا بہت نیک ہیں تو اس لیے ہماری نجات ہو جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی؟ تو ایسے نہیں ملے گی. اگر ہم خود نیک عمل کریں گے نا پھر نجات ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم خود نیک عمل کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ میں ورس نمبر 67 سے 71 تک ایک واقعہ بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سورۃ البقرہ ہے، گائے کا واقعہ. تو یہاں پر ایک گائے کا تذکرہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا نا کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم پہ اطاعت نہیں کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنے کوسچنز کیے. تو جب اللہ کا حکم آئے نا تو ہمیں کوسچنز پہ کوسچنز نہیں کرنے چاہیے، ہمیں فوراً ماننا چاہیے، ہمیں فرما برداری سے ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے بعد بھی انہوں نے اتنی باتیں کی، اتنے کوسچنز کیے. تو انہوں نے، وہ سمجھتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کوئی لاڈلی قسم کی قوم ہے، جیسے ہم بچے سمجھتے ہیں نا ہم بہت لاڈلے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں.
ہم نافرمانیاں بھی کریں گے, برائی کے کام بھی کریں گے, تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے, پوچھیں گے بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہو گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی انہیں. کیا نشانی دکھائی؟ کہ گائے کو ذبح کرو, اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا کسی نے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو گائے کی ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جو ہے نا, اس آدمی جو مردہ آدمی ہے نا, اس کو لگاؤ تو یہ آدمی زندہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے اپنی نشانی, معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ میرے حکم پر ہی زندگی ملے گی, میرے حکم پر ہی موت آئے گی, اور میرے حکم پر ہی آپ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ایک معجزہ دکھایا. تو وہ مردہ آدمی زندہ ہو گیا تھا اس گائے کے, حالانکہ گائے کا گوشت لگانے سے تھوڑی زندہ ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ کی موت اور زندگی پر پوری طرح قادر ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی العلیم ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے بنی اسرائیل جو تھے, یا کافرین, منافقین, مشرکین, ان کے دلوں میں کیا ہے. چاہے وہ جتنا مرضی چھپ جائیں, اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. ہم کسی کو بھی ہم کہیں نا چھپا لیں گے, چلو کوئی بات نہیں, ہم ماما کو نہیں بتاتے, چلو کوئی بات نہیں, بابا کو نہیں بتاتے, ان کو کون سا پتہ چلے گا ہم یہ کام کر لیتے. اللہ سے ہم نہیں چھپ سکتے, اللہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سے نہیں چھپ سکتا, ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. الحمدللہ بالکل ہم کہیں بھی چھپ جائیں, ہم چھپ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے. ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں, ہمارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں رکھنا, اور ہمارا دل بھی اور باہر ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو. ہم خلوص سے جو بھی کام کریں, ہمارے دل میں ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ چلو آج بس سستی میں, یعنی جب انسان میں سستی آتی ہے نا, وہ کہتا ہے کہ چلو بس رہنے دو, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, یعنی نیک کام کا ارادہ ہوتا ہے اس کا, لیکن وہ پھر سستی کی وجہ سے نہیں کرتا. تو اللہ سے فوراً دعا کر لینی ہے کہ اللہ مجھ سے نیک کام ہو, مجھے توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دیتے ہیں. جب ہم خود ہدایت مانگتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں. تو اسرائیلی جو تھے نا, وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت ہی کوئی لاڈلی قسم کی قوم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں اور اتنے ہی ہم پہ انعامات کیے ہیں, تو ہم جو مرضی کریں اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو آپ لوگوں کی جھوٹی امید ہے نا کہ ہم برے کام بھی کرتے رہیں اور ہم بچ بھی جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, کسی کو شریک نہیں بنانا, اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اور اچھی باتیں کہنی ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, بھلی باتیں کرنی ہیں, اچھی باتیں کرنی ہیں انسانوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, اور پھر نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور پھر اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا. یعنی جو ان کے بھائی تھے, بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالنا, قتل نہیں کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ سب کام کیے. اللہ نے انہیں منع کیا تھا, لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا, وعدہ خلافی کی. تو پتہ ہے وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کسی کو بھی پسند نہیں ہے. تو وعدہ خلافی, کوئی بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں. کوئی بھی آپ پرومس ہو نا, آپ دیکھیں کہ سبق یاد کرنے کا بھی پرومس ہوتا ہے نا, ہوم ورک کرنے کا بھی پرومس ہوتا ہے. اور جب ہم نے یہ بات کہی کہ ہم انشاءاللہ ایک پارہ کریں گے, ہم بیٹھیں گے, قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے, تو یہ بھی وعدہ ہو گیا نا. تو پھر وعدہ خلافی نہیں کرتے, سیکھتے ہیں انشاءاللہ, الحمدللہ. تو اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا, انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا, چھوڑ دیا. اور کیا کرتے تھے, وہ جو آسان عمل لگتے تھے وہ کر لیتے تھے, جو مشکل لگتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یعنی ہمیں نیکی کا وہ کام جو آسان لگے وہ ہم کر لیں, اور جو مشکل لگے, ہم کہتے ہیں نا فجر میں نہیں اٹھا جاتا, ہم نہیں اٹھ سکتے, مشکل لگتی ہے نماز. تو ایسا نہیں کرنا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اجر دیں گے نا, یعنی جتنا ہمیں کوئی کام مشکل لگ رہا ہوگا نا, اس پہ اجر بھی زیادہ ہوگا. یعنی اس پہ ہم صبر کریں گے نا, صبر کریں گے کہ مشکل آئی ہے, کوئی بات نہیں, صبر کر کے یہ کام کر لیتے ہیں. تو جب ہم کریں گے نا صبر,
پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم بس تھوڑا سا رہ گیا الحمدللہ, ہمارا یہ آگے کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے. اس جیلسی کی وجہ سے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حسد کرتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ بنی اسماعیل سے. اب انہیں یہ جیلسی تھی کہ یہ ہمارے خاندانوں میں سے کیوں نہیں پیدا ہوا, یا ہمارے خاندانوں سے کوئی نبی کیوں نہیں آئے, ان کو کیوں نبی بنا دیا. اب یہ جیلسی تھی. اب اس جیلسی کی وجہ سے وہ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے تھے, اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان. وہ کہتے تو تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اور وہ کہتے تھے کہ ہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں, یعنی پچھلے نبیوں کو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو مانتے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی کو بھیج دیا تو اب آخری نبی اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہدایت کی کتاب, لیٹسٹ ورژن تو وہی ہے نا, انہی کو ماننا چاہیے تھا نا. لیکن وہ جیلسی کرتے تھے اور منع کر دیتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو نا کہ تم نافرمانیاں کر کے بھی جنت میں چلے جاؤ گے, پھر ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو, ذرا موت کی تمنا کرو, مر کے دکھاؤ, پھر پتہ چلے گا کہ جنت میں جاتے ہو یا جہنم میں جاتے ہو. تو وہ اب موت کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہمیں موت آ جائے تو ہم جنت میں چلے جائیں, تو وہ موت کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے. اب وہ کہتے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا, انہوں نے ہم سے دشمنی کی ہے. انہوں نے ہم سے دشمنی کی ہے کہ وہی لے کر آنی تھی ہمارے کسی بندے کے اوپر, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے. تو وہ نعوذ باللہ انہوں نے غلطی کی ہے, وہ ادھر کیوں گئے, ہماری طرف کیوں نہیں آئے. تو وہ کہتے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں, اور سب سے بزرگ فرشتے, سب سے جو ایک وہی لے کر آتے ہیں نا, سب سے امپورٹنٹ فرشتے. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں, اینجلز جو ہیں, ان کے نام آتے ہیں آپ کو؟ کس کس کے نام آتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہ اینجلز کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, ڈیوٹیز دی ہیں, لیکن ان کے پاس نا لمیٹڈ, جو ان کی ڈیوٹی ہے بس وہی نالج ہے. یعنی ان کو جو کام دیا ہے نا, جو ٹاسک دیا ہے, بس اتنا اسی کا نالج ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہیں. جو ٹاسک دیا ہے فوکسڈ ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کتاب کی جو ہے نا ریویلیشن جو ہے وہ لے کر آئیں گے, اللہ کا حکم, اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے نبیوں کی طرف. اور حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام, اور منکر نکیر, کرامن کاتبین, یہ فرشتوں کے نام سنے ہوئے نا. تو وہ اب انہوں نے کہا کہ جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے نا, وہ ہمارے شاید دشمن ہیں, جو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ دشمنی کی. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیونکہ ایمان ہی پورا نہیں ہوتا نا انسان کا. ایمان کی برانچز آپ کو پتہ ہے ایمان کی کتنی برانچز ہیں؟ 6 برانچز ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو 6 ایمان کی شاخیں ہیں الحمدللہ. تو اگر فرشتوں پر ایمان نہیں ہوگا, اگر وہ فرشتوں پہ دشمنی رکھیں گے تو ایمان تو نہ ہوا, تو پھر ان کا ایمان بھی ناقص تھا. پھر تو وہ ایمان ہی نہیں صحیح سے لاتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو ہدایت کی کتاب پر ہی نہیں چلتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو فرشتے ہیں نا, جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے, میں اس کا دشمن ہوں, میں بھی انہی کا دشمن ہوں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل ایمان اس طرح ہی ہے نا, اللہ پر بھی ایمان لائیں گے, رسولوں پر بھی ایمان لائیں گے, کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے, فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے, یوم آخرت پر بھی ایمان لائیں گے, اچھی بری تقدیر پر بھی آپ ایمان لائیں گے. تو ہم کسی بھی اینجلز میں بھی وہ نہیں کرتے, فرق نہیں کرتے, رسولوں میں بھی فرق نہیں کرتے. ہم ایمان لائیں گے تو سب بھی ان پہ لائیں گے نا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے, جبرائیل امین کو دشمن سمجھتے تھے, تو برے یعنی نافرمانی کے سارے کام کرتے تھے. تو نافرمانیاں نہیں کرنی, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, پوری طرح ایمان لانا ہے. تو بنی اسرائیل بہت زیادہ گمراہ ہو گئے تھے. گمراہ کیسے تھے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کتاب بھیجتے ہیں, پھر اس کو منسوخ کر کے یعنی اس کو کینسل کر کے نئی کتاب بھیج دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے,
اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو بنایا، اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ ہی ساری کتابیں بھیجتے ہیں نا، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت کی کتابیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ کتاب بھیج دیں، ایک کے بعد دوسری آیت بھیج دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بہتر بھیجتے ہیں اور اگر اس کو کینسل کرتے ہیں تو اس کے بعد بہترین بھیجتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی آیت کو یا کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دوسرا حکم بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حکم قرآن پاک میں بتا دیے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ پتہ ہے ان کے کیا جرم تھے، کیا جرائم تھے؟ وہ شرک کرتے تھے، وہ کہتے تو تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے اہل ایمان جو مسلمان ہو گئے تھے ان لوگوں کو حرم سے نکال دیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، شرک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد تو نہیں ہے نا، نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ان کے یہ جرم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب کا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں گے اگر وہ شرک سے باز نہ آئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سچی بات ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں چھپاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات بتانا یعنی جب میں اب آپ کو بتاؤں گی تو کوئی بھی بات نہیں چھپاؤں گی نا، پارے سے میں نے ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کی سب باتیں ہمیں بتا کے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدگی سے جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، جو ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار احسانات یاد کرائے ہیں، اور آخر میں اس بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس بارے کے اینڈ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوبیڈینٹ انسان تھے۔ وہ اتنے اوبیڈینٹ تھے اللہ کے حکم پہ، انہوں نے کتنی سیکریفائس کی، انہوں نے اپنے بیوی بیٹے کو، چھوٹے سے بچے کو صحرا میں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ جب سب بت توڑ دیے تھے، جب وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت بھی انہوں نے اللہ کے حکم پہ تمام جو بت توڑے تھے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے نا، ان کے والد کا نام آزر تھا، وہ بت پرست تھے اور بت بناتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ تم بھی ظاہر بیٹا باپ کو دیکھ دیکھ کے کچھ کرتا ہے نا، تو انہوں نے کہا نہیں، چاہے وہ چھوٹے لڑکے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں ابا جان میں شرک نہیں کروں گا، کہ یہ جو بت ہیں یہ کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، تو میں ان کی پوجا کیسے کروں، میں ان کی عبادت کیسے کروں؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا، ایک دن سارے بت توڑ دیے تھے، اور جب سارے بت توڑ دیے تو لوگوں نے بہت زیادہ شور کیا، جو بت پرست تھے انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا۔ اب دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا میں آگ سے ڈرتا ہوں، انہوں نے اللہ پہ پوری طرح بھروسہ کیا، اور اس آگ میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، سلامتی بن جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں نا اللہ پہ اور اللہ کے حکم پہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان بننا ہے انشاءاللہ جو اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا دے، اللہ کے ہر حکم پہ سرنڈر کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبغت اللہ، صبغت اللہ۔ تو صبغت اللہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رنگ میں کیسے رنگا جاتا ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا کے سب کام کرے، اللہ کا ہر حکم مانے۔ اس کتاب میں جب ہم پڑھتے جائیں گے، ہم سارے احکامات انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان میں آگے کرے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ہمیں معاف کر دیں، اور اپنی قرآن کی کتاب کا علم دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں کہ ہم آپ کی محبت میں ہر نیک کام، ہر اچھا
اچھا کام کریں, تمام برے کام چھوڑ دیں. الحمدللہ رب العالمین ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. ایک پارہ نمبر 1 میں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں. تو آپ سب اب باری باری بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور کیا کیا سیکھا, کیا کیا باتیں آج آپ نے اپنے لیے ارادہ کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہے, جو انہوں نے قرآن میں سیکھا ہمیں. الحمدللہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ بتائیے. ایسے کام کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں. جی, تکبر نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, نافرمانی نہیں کرنی, اور ہم نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی, سچا مومن بننا ہے. اچھی باتیں بھلی باتیں کرنی ہے, وعدے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ, وعدہ خلافی نہیں کرنی, اور اللہ کے دیے میں سے خرچ بھی کرنا ہے انشاءاللہ, صدقہ کرنا ہے. جی, اور قرآن کی آیات کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور ہم نے دعائیں بھی یاد کرنی ہیں, اور ہم نے جہالت کی باتیں نہیں کرنی, اچھی باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کا مذاق بھی نہیں اڑانا. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ ہم جتنے مرضی نافرمانی کے کام کرتے جائیں اور پھر بھی جو ہے ہم اللہ کے چہیتے بنے رہیں گے, لاڈلے بنے رہیں گے. تو ہم نے اچھے کام کر کے ہی اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو آپ حسن بتائیں گے کچھ آپ نے کیا سیکھا آج کے دن کے اوپر. جی بیٹے.